بالآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ یہ آیت کا مطلب اور اس کا مفہوم سمجھنے سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس میں طلاق کے مسائل ہیں، آج عدت کے موٹے موٹے مسائل ہیں، اگر وقت نے ساتھ دیا، نہیں تو پھر یہ ہے کہ کچھ آج بیان کیے جائیں گے، کچھ زندگی رہی تو آئندہ درس پر عدت کے مسائل، طلاق کے مسائل، طلاق اگر دینی ہی ہے تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اگر بہت مجبوری ہے وہ ذکر کیے جائیں گے، ذرا غور سے سنیے گا۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے، بڑا مقدس قابل احترام رشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور شریعت مطہرہ ان کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ یہ رشتہ پائیدار رہے، ٹوٹنے نہ پائے۔ ہر ممکن کوشش شریعت کی طرف سے یہی ہے کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، کسی طرح جڑا رہے، اس لیے کہ اس سے خاندان جڑے رہتے ہیں، اس سے نسلیں آباد ہوتی ہیں، اس سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں، اور پھر آپس میں پیار و محبت کی فضائیں قائم ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ رشتے ناپائیدار ہونا شروع ہو جائیں تو نسب کا بڑا مسئلہ آتا ہے، پھر اختلافات جنم لیتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، ملک ایک خطرناک صورت کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کی کوشش یہ ہے کہ انسان اگر شادی کر لے تو اپنی بیوی کو ہر ممکن طلاق نہ دے۔ اور دیکھیں شیطان کی بھی چاہت یہ ہے کہ طلاقوں کی کثرت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی کہ قیامت کی نشانیاں جو عن قریب آئیں گی اس میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کثرت سے طلاقیں دی جائیں گی، ٹھک 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 طلاق دے دی، اور پھر کہتے ہیں جی میری بیوی نے تھوڑی سنا ہے، تیرے اتنے بڑے بڑے جو کان ہیں ایلیفینٹ والے وہ اس نے نہیں سنے، تو تیری بیوی نے نہیں سنا ہے۔ یہ اپنے کو جو ہے نا وہ دلاسے دینے والی باتیں ہوتی، ساری باتیں آ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کثرت سے طلاقوں کی ہوگی، اور ظاہر بات ہے عورت کو طلاقیں مل جائیں پھر بھی وہ خاوند کے ساتھ گھر میں بیٹھی رہے، وہ گھر بابرکت نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں آتی، خیر نہیں ہوتی۔ تو شیطان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے، اور شریعت کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ نہ ٹوٹے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پر، اور تخت لگا کر بیٹھتا ہے، اور پھر اپنے جو دم چھلے کہیں، شتونگڑے کہیں، ان کو کیا کرتا ہے، یہ تشکیلیں کرتا ہے، بھیجتا ہے چاروں طرف کہ جاؤ بنی آدم کو گمراہ کرو، بنی آدم کو گناہ میں ملوث کرو، بنی آدم سے گناہ کرواؤ۔ اب یہ جاتے ہیں، پھر یہ سارا کوئی کس کے پیچھے لگا، کوئی کس کے پیچھے لگا، کارروائی کر کے اب کیا ہے، واپس آتے ہیں اس ابلیس کے پاس جو ان کا بڑا ہے، اور پھر یہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ بھائی کیا کیا تم نے، آدم کی اولاد کے ساتھ آج کیا کھیل کھیلا تم نے؟ تو وہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ جی میں نے اس طرح جو ہے نا دو کو لڑایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا۔ لیکن ایک کمزور سا اٹھتا ہے شتونگڑا، اس لیے میں اس کو شتونگڑا کہتا ہوں، وہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی کے درمیان میں پڑ گیا اور ان کا جھگڑا کروایا اور ان کے پیچھے لگا رہا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ بیوی کو شوہر نے طلاق نہیں دی، اس وقت تک میں ان کا پیچھا میں چھوڑنے والا نہیں تھا، میں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ یہ ابلیس کھڑا ہوتا ہے، اس دم چھلے کو سینے سے لگاتا ہے، گلا لگاتا ہے کہ تم نے کیا ہے بہترین کام کیا۔ معلوم ہوا طلاق دینے سے شیطان کو کتنی راحت، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کی حلال کردہ چیزیں، حرام تو ہے ہی ہے اللہ کے ہاں قابل نفرت، لیکن اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں قابل نفرت چیز طلاق دینا ہے مرد کا، کہ انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت چیز ہے۔ اس لیے شریعت کی چاہت یہ ہوتی کہ انسان کیا کرے، نبھا کر رکھے، انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہر ممکن کوشش کرے نبھا کر رکھے۔ لیکن ظاہر بات ہے کچھ معاہدات، کچھ معاملات آگے چلتے ہیں، کچھ نہیں چلتے ہیں، مزاج کچھ ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی طلاق کے مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ سورہ طلاق نام کی سورت اللہ نے اتاری ہے مسائل تاکہ واقفیت حاصل کریں، سورہ طلاق کے نام کی۔ سورہ احزاب کے اندر کچھ طلاق کے مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ نماز فرض ہے، قرآن کے اندر ہے، لیکن نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، سنت مستحبات کتنے ہیں، وہ حدیث بتاتی ہے، حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے۔ اور نمازوں کی رکعتیں کیا ہیں، وہ حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر صرف یہ ہے کہ اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہے۔ اور روزے کا بھی کیا ہے، ان کے مسائل قرآن کے اندر صرف قرآن نے فرض کیا، پھر آگے حدیث تشریحات کرتی ہے۔ لیکن طلاق کے مسائل ایسے ہیں کہ اللہ نے اس کی باریکیاں قرآن میں ذکر کی ہیں۔ جتنا باریک مسئلہ ہے اتنا آج ہمارا شادی شدہ طبقہ اس سے ناواقف ہے۔ جتنا گمبھیر اور سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے ہمارے بھائی واقف نہیں ہے۔ بھائی یہ تو اللہ کا کرم کریں، اللہ کا شکر ہے ادا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء دی ہیں، مدرسے دیے ہیں، دارالافتاء ہے کہ ہم ان سے رجوع کرتے ہیں، ہمیں ہماری صحیح وہ رہنمائی کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو طلاق کیا ہے؟ طلاق ویسے عربی ڈکشنری کے اندر اس کا معنی ہے توڑنے کے، تعلق توڑنے کے۔ شریعت کی نگاہ میں طلاق کہتے ہیں کہ انسان اپنے نکاح سے اپنی بیوی کو نکال دے، اس سے ازدواجی سلسلہ، رشتہ ازدواجی یہ اس سے ختم کر دے، کاٹ دے، تعلق کو توڑ دے، اس کو کہتے ہیں طلاق۔ اب طلاق کی تین کیا ہے وہ قسمیں ہیں، طلاق کی تین موٹی موٹی قسمیں ہیں۔ ایک کو طلاق رجعی کہتے ہیں، ایک کو طلاق بائن کہتے ہیں، ایک کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ تین موٹی قسمیں ہیں، اس لیے میں نیچے کے لیول پہ آؤں گا، 40,000 فٹ کی بلندی پر آج جہاز نہیں اڑے گا۔ تو طلاق کی تین قسمیں، رجعی، بائن، مغلظہ۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں کہ انسان واضح لفظ کے ساتھ اپنی بیوی کو لفظ طلاق کہہ دے، طلاق کا لفظ استعمال کر دے، یہ طلاق رجعی ہے۔ رجعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجعی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، کہ اس نے اگر ایک طلاق دے دی اور پھر بعد میں پشیمان ہوگا یار میں نے کیا کر لیا، تو اس آدمی کو عدت کے اندر جو بیوی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی کہ ٹرن لے لے، واپس مڑ جائے اور اپنی بیوی کو کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تیری طرف لوٹ آیا۔ تو یہ طلاق رجعی۔ رجعی کا معنی رجوع، کہتے ہیں نا بھائی میں نے اپنی بات سے رجوع کر لی، یعنی میں اپنی بات سے لوٹ آیا، پلٹ آیا۔ تو طلاق رجعی کا مطلب ہے کہ انسان اپنی بیوی کو واضح صاف لفظوں میں طلاق کا لفظ استعمال کرے، ایسا لفظ استعمال نہ کرے کہ جس میں دو معنی نکلتے ہوں۔ ایک طلاق کا معنی بھی یہ نیت کر سکتا ہے، وہ دوسرا مطلب بھی نکال سکتا ہے، نہیں، ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کرے، بالکل واضح لفظ طلاق کا استعمال کرے اور ایک دے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ تو اس میں رجوع کر سکتا ہے کہ عورت عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، عدت کے مسئلے بھی میں آج ذکر کروں گا، عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، ختم ہونے سے پہلے اتنا کہہ دیا میری محترمہ میں تیری طرف لوٹ آیا، بس یہ اس کی کیا ہے، بیوی بن گئی ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں طلاق رجعی میں سارے مسئلے الگ الگ نوعیت کے، یہ ہے طلاق رجعی۔ اور دوسری ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو واضح طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے،
بلکہ ایسا لفظ استعمال کرے کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں. اب اس سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت طلاق کی تھی؟ میں کہا میں چلی جا اپنے ماں کے گھر، مثال کے طور پر. اگر اس نے طلاق کی نیت مراد لی ہے تو وہ فارغ ہو جائے. تو یہ طلاق بائن ہے. بائن کا معنی جدا کرنا، کہ یہ اپنے سے جدا کر رہا ہے. واضح لفظ نہیں استعمال کر رہا، ایسا لفظ استعمال کرے جس کے دو مطلب ہے، ایک طلاق کا دوسرا کوئی اور مطلب ہے.